بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سردار دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کس نبی نے کی، اور ایک اور دلچسپ بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال کیسے ہوا، یعنی آپ علیہ السلام کڑے کڑے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کافی عرصے تک کسی کو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ آپ علیہ السلام رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کرام میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے تیسرے بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کئی انعامات و احسانات فرمائے، اور آپ علیہ السلام کو بہت سی فضیلت عطا فرمائی، انہیں نبی بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، اور زمین پر بہت بڑی اور بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں، جنات، جانوروں اور ہوائیوں پر حکومت عطا فرمائی، اور جاندار پرندوں اور چڑیوں وغیرہ کی بولیاں سکھائی تھی۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، چونکہ ایک مہینے کی مسافت کا طویل سفر حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے ذریعے ایک صوبوں میں کر لیتے تھے، اسی طرح ایک مہینے کی مسافت کا سفر ایک شام میں طے کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے کئی قسم کے کام لیتے تھے۔ مثلا آپ علیہ السلام کے حکم پر جنات سمندر میں توغہ لگا کر ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء نکال لیتے، عمارتیں تعمیر کرتے، نیز قلعے وغیرہ بناتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ علیہ السلام ان کو جو حکم کرتے وہ اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک بڑی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ کئی طاقتور جن پہاڑوں سے پتھر تراش کر لیتے اور دوسرے معمار جنات ان سے تعمیر کرتے۔ اسی طرح ایک عظیم عبادت گاہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی یہ کام جاری رہے اور عبادت گاہ کی تعمیر مکمل ہو جائے، چونکہ انہوں نے ایک تدبیر فرمائی اور اپنے عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، اور مالک الموت نے اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں کھڑا دیکھ کر یہ سمجھتے رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہیکل کی تعمیر میں خوب محنت و مشقت کرتے رہے۔ اسی طرح ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک انور و وصال کے بعد کافی عرصے تک صحیح سلامت عصا پر قائم رہا۔ جب اس عصا کو دمک نے چھاٹ لیا اور اس بنا پر وہ ٹوٹ گیا تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک عصا پر قائم نہ رہ سکا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کا تو کب سے وصال ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک کو وصال کے بعد بھی تغیر و تبدل سے محفوظ رکھتا ہے۔ جنات نے یہ بات جان لی کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بمشقت کام میں مبتلا نہ رہتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو یہ تب بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔